ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين عظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی یہ محفل پاک ایصال ثواب کی محفل ہے جو کہ محبی و مخلصی منصف اللہ محمد زاہد مرحوم مغفور سب مل کر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ محمد زاہد کے درجات کو بلند فرمائے، اس کی قبر کو روشن و منور فرمائے۔ میں وہ دن نہیں بھولا، وہ لمحات مجھے اسی طرح یاد ہیں جب میں یہاں آیا تھا اور رات کو دیر تک محمد زاہد میرے پاس بیٹھتا، گفتگو کرتا، اس کی ساری باتیں مجھے اسی طرح یاد ہیں۔ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، ان کی یادیں، ان کی باتیں اسی طرح دلوں میں تر و تازہ رہتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے آدمی بیمار ہوتا ہے، امید نہیں ہوتی بچنے کی، گھر والے دائیں بائیں ہوتے ہیں، وہ بھی جب چلا جاتا ہے تو جگہ خالی ہو جاتی ہے، اور ان کے جانے سے بھی صدمہ ہوتا ہے، لیکن ایک جوان موت اور اچانک دنیا سے چلا جائے یہ صدمہ پوچھنا ہے تو ایک ماں سے پوچھے۔ ماں کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ایک قیامت ہے جو گزر جاتی ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے تو چند جملے ہی ہوتے ہیں کہ آپ صبر کریں، اللہ کی رضا ہی کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ماں ہی جانتی ہے کہ بیٹے کے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے۔ پہلی بیٹی چلی گئی، پھر بیٹا چلا گیا، یہ ایسا صدمہ ہوتا ہے جو کوئی بھی بلا نہیں سکتا۔ بھائی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی بچھڑ گیا، ایک بازو تھا جدا ہو گیا، ماں کی گود اجڑ جاتی ہے۔ ایک ایسا صدمہ پہنچتا ہے جو ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ ماں اور عزیز و اقارب فیملی والے جب مرحوم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو پہلا دھیان توجہ ادھر ہی چلی جاتی ہے، لیکن کیا کریں، نظام قدرت ایسا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بچپن میں وصال فرما گئے۔ صحابہ کرام تعزیت کے لیے، افسوس کے لیے آئے، چشمان نبوت سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تب کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں۔ حضور اسلام نے فرمایا میں نے اس چیز سے منع تو نہیں کیا، میں نے تو بینت سے منع کیا ہے، ماتم سے منع کیا ہے۔ یہ ایک صدمہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، یہ قدرتی چیز ہے۔ تو جانے والے چلے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا مدینہ منورہ کی سرزمین پر دیکھنے والوں نے دیکھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں آتے ہیں۔ کسی نے امام صاحب کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی میدان کربلا سے واپس آنے کے بعد۔
ساری زندگی مسکرائے نہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا امام آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی؟ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ یعقوب علیہ السلام کا بھی یوسف بچھڑا تھا، اس کی یاد میں رو رو کر بینائی ختم ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے جوان بھائی کی لاش بھی دیکھی، معصوم علی اصغر کی لاش بھی دیکھی، اپنے والد ماجد کو بھی شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اتنے تڑپتے ہوئے لاشیں دیکھے۔ تم کیا سوچتے ہو کہ میرے اب چہرے پہ مسکراہٹ آئے گا؟ نہیں، وہ صدمہ اسی طرح تر و تازہ رہتا ہے۔ لیکن یہ ہستیاں صبر و استقامت اور رضا کا پہاڑ تھی، ایسا صبر کر کے دکھایا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں تکلیفیں انسان پہ آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، جب انسان کربلا والوں کی طرف خیال کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، پھر قدر صبر آ جاتا ہے کہ وہ بھی تو کتنی عظیم ہستیاں تھیں جن پر اتنی بڑی آزمائش آئی، اتنا بڑا امتحان آیا۔ کئی سال پہلے ایک نوجوان تھے، بیمار تھے، ان کو کینسر تھا، اور لوگ عیادت کے لیے آئے، بیٹھے ہوئے ان کے پاس۔ باتیں چلی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی تکلیف ہے، کینسر ہے، مجھے پتہ ہے، میں مہمان ہوں، چند دنوں کا چلا جاؤں گا دنیا سے، لیکن جب میں کربلا والوں کی طرف دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں تو اپنی تکلیف مجھے یاد نہیں رہتی، میں اپنی تکلیف بھول جاتا ہوں۔ کتنی بڑی ہستیوں پر کتنی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، امتحان آئے ہیں۔ ایمان والوں پر جب یہ امتحان آتا ہے اور جب وہ صبر کرتے ہیں